یہ واقعہ حضرت عزیر بن شرخیہ علیہ السلام کا ہے، جو بنی اسرائیل کے ایک نبی تھے۔ جب بنی اسرائیل کی بدعمالیاں بہت زیادہ بڑھ گئیں تو اللہ تعالی کی طرف سے ان پر یہ عذاب آیا کہ بخت بن نصر بابلی ایک کافر بادشاہ نے بہت بڑی فوج کے ساتھ بیت المقدس پر حملہ کر دیا اور شہر کے 1,00,000 باشندوں کو قتل کر دیا اور 1,00,000 کو ملک شام میں ادھر ادھر بکھیر کر آباد کر دیا اور 1,00,000 کو گرفتار کر کے لونڈی و غلام بنا لیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام بھی انہی قیدیوں میں سے ایک تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور میری دعا بھی ہے کہ اللہ پاک آپ کو سدا عافیت کے سائے میں رکھے، آمین۔ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک ضرور پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، اس کے بعد اس کافر بادشاہ نے پورے شہر بیت المقدس کو توڑ پھوڑ کر مسمار کر دیا اور بالکل ویران بنا ڈالا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام جب کسی طرح بخت بن نصر کی قید سے رہا ہوئے تو ایک گدھے پر سوار ہو کر اپنے شہر بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ اپنے شہر کی ویرانی اور بربادی دیکھ کر ان کا دل بھر آیا اور وہ رو پڑے۔ چاروں طرف چکر لگایا مگر انہیں کسی انسان کی شکل نظر نہیں آئی۔ ہاں، یہ دیکھا کہ وہاں درختوں پر خوب زیادہ پھل آئے ہیں جو پک کر تیار ہو چکے ہیں، مگر کوئی ان پھلوں کو توڑنے والا نہیں ہے۔ یہ منظر دیکھ کر نہایت ہی حسرت و افسوس کے ساتھ بے اختیار آپ کی زبان مبارک سے یہ جملہ نکل پڑا، یعنی اس شہر کی ایسی بربادی اور ویرانی کے بعد بھلا کس طرح اللہ تعالیٰ اس کو آباد کرے گا۔ پھر آپ نے کچھ پھلوں کو توڑ کر تناول فرمایا اور انگوروں کو نچوڑ کر اس کا شیر نوش فرمایا۔ پھر بچے ہوئے پھلوں کو اپنی جھولی میں ڈال لیا اور بچے ہوئے انگور کے شیرہ کو اپنی مشک میں بھر لیا اور اپنے گدھے کو ایک مضبوط رسی کے ساتھ باندھ دیا اور پھر آپ ایک درخت کے نیچے لیٹ کر سو گئے اور اسی نیند کی حالت میں آپ کی وفات ہو گئی۔ اللہ تعالی نے درندوں، پرندوں، چرندوں اور جن و انسان سب کی آنکھوں سے آپ کو اوجھل کر دیا اور کوئی آپ کو دیکھ نہ سکا۔ یہاں تک کہ 70 سال کا زمانہ گزر گیا تو ملک فارس کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ اپنے لشکر کے ساتھ بیت المقدس کے اس ویرانے میں داخل ہوا اور بہت سے لوگوں کو یہاں لا کر بسایا اور شہر کو پھر دوبارہ آباد کر دیا اور بچے کھچے بنی اسرائیل کو جو اطراف و جوانب میں بکھرے ہوئے تھے سب کو بلا بلا کر اس شہر میں آباد کر دیا اور ان لوگوں نے نئی عمارتیں بنا کر قسم قسم کے باغات لگا کر اس شہر کو پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت اور بارونق بنا دیا۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام کو پورے 100 سال وفات کی حالت میں گزر گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ فرمایا تو آپ نے دیکھا کہ آپ کا گدھا مر چکا ہے اور اس کی ہڈیاں گل سڑ کر ادھر ادھر بکھر چکی ہیں۔ اس کی ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو چکی ہیں مگر تھیلے میں رکھے ہوئے پھل اور مشک میں رکھا ہوا انگور کا شیرہ بالکل بھی خراب نہیں ہوا، وہ ویسے کا ویسا تازہ پڑا ہوا ہے اور نہ ہی پھلوں میں
कोई तगय्युर, कोई तब्दीली वाक़या हुई और ना ही शीरे में कोई बदबू या बदमज़गी पैदा हुई। और आपने ये भी देखा कि आपके दाढ़ी के बाल काले हैं और आपकी उम्र वही 40 साल की है। आप हैरान होकर सोच और विचार में पड़े हुए थे कि आप पर वही उतरी और अल्लाह ताला ने फरमाया, है उज़ैर, है मेरे प्यारे नबी, आप कितने दिनों तक यहाँ रहे? तो आपने ख्याल करके कहा कि मैं सुबह के वक्त सोया था और अब असर का वक्त हो गया है। ये जवाब दिया कि मैं दिन भर या दिन भर से कुछ कम हिस्सा सोता रहा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि नहीं, है उज़ैर, तुम पूरे 100 साल यहां ठहरे रहे। अब तुम हमारी कुदरत का नजारा करने के लिए जरा अपने गधे को देखो, इसकी हड्डियां गल सड़ कर बिखर चुकी हैं। और अपने खाने पीने की चीजों पर नजर डालो कि इनमें कोई खराबी और कोई बगाड़ पैदा नहीं हुआ। फिर अरशाद फरमाया, है उज़ैर, अब तुम देखो किस तरह हम इन हड्डियों को उठाकर इन पर गोश्त और पोस्त चढ़ाकर गधे को जिंदा करते हैं। अब देखो हमारी कुदरत कामला का नजारा। चनाचा हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने देखा कि अचानक बिखरी हुई हड्डियों में हरकत पैदा हुई और एकदम तमाम हड्डियां जमा होकर अपने अपने जोड़ से मिलकर गधे का ढांचा बन गया और लम्हा भर में इस ढांचे पर गोश्त और पोस्त भी चढ़ गया और गधा जिंदा होकर अपनी बोली बोलने लगा। ये देखकर हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने बुलंद आवाज से कहा, मैं खूब जानता हूं कि अल्लाह ही सब कुछ कर सकता है और वही हर चीज पर कादिर है। इस पर हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम बेसाख्ता अल्लाह की तस्बीह करने लगे और कहने लगे, है अल्लाह, तेरी ही ताकत हर चीज पर मुहीत है, जिसे चाहता है इसे अपनी असली हालत में ला सकता है। नाजरीन मोहतरम, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे हमारी हौसला अफजाई के लिए लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। हो सकता है कि आपका एक शेयर किसी की जिंदगी और दिल बदल दे और आपके लिए भी बाइसे सवाब बने। बहुत शुक्रिया।